السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہا، جاننے کے لیے واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا میں کون سی شخصیت ہے، اس دنیا میں کون سی شخصیت تھی؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر میں موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکے، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے،
جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڈھا دکھا۔ آپ دونوں اس گڈھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڈھے میں جھانک کر دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور کہنے لگا، یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی اسم اعظم ہے جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجیے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بیوقوف شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بیوقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے، یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کو بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ اس کے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بیوقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے،
میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آل پہ دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ، اور اپنا خیال رکھنا اور اپنے پریوار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دین کی صحیح معلومات قرآن حدیث پڑھنے سے ملے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو، اگر آپ کو کوئی آن لائن چیز خریدنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں ایک لنک ڈال دیتا ہوں، اس لنک پہ جائیں اور چیک آؤٹ کریں، چیک کریں۔ اگر آپ کو وہاں سے اچھا پسندیدہ سامان ملتا ہے تو آن لائن پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔